ایک صاحب نے کہا اگر کسی کو نماز کا حکم دیں تو اگر اس نے آگے سے انکار کر دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے حکم دیا ہی کیوں ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ ہم نماز پڑھنے کی بھی تلقین کسی کو کرتے ہیں تو منوانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. منوانے کی پوزیشن میں تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھا تھا. یہ بندہ منوانے کی پوزیشن میں کیوں آ جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا آپ بات کو پہنچا دیجئے، منوانا آپ کے ذمہ نہیں. اگر یہ نہیں ایمان لائے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لائے. آپ کا کام ہے نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے. اگلا بالغ شخص نہیں پڑھے گا تو گناہگار وہ خود ہوگا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس نے کیوں نہیں پڑھی، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیوں نہیں کہا. یہ سوال کا جواب ہے. انکار تب ہوگا جب حکم ہوگا. جب ہمارے گھر کے چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ہمارے دفتر کے افراد، ہمارے ساتھی، ہمارے ماتحت، ہم ان سے منوانے کے پابند ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ رشوت لے رہا ہے تو آپ کہیں گے میں اپنے ماتحت کو بڑا سمجھایا رشوت نہ لے تو وہ بس پھر بھی رشوت لیتا ہے، وہ مانتا نہیں، اس کو نکالے وہاں سے. وہاں آپ منوانے کی پوزیشن میں، وہاں منوانے کی پوزیشن میں، چھوٹے بچوں سے آپ منوانے کی پوزیشن میں. ہاں لیکن باہر جو اجنبی لوگ ہیں، بالغ بچے، بالغ بچیاں، ان کو کہنا ہے آپ نے صرف اور بتا دیجیے میں نے کہہ دیا ہے بیٹا عمل نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، میری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ بری ذمہ. لیکن کہنا ہے مسلسل. وہ تزکیہ نفس جو میں نے عرض کیا، مسلسل یہ بات اچھی، یہ بات بری، یہ بات اچھی، یہ عمل برا، یہ عمل اچھا، ساری زندگی